بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طاہر، آج آپ کو میں جماعت سوئم کا سبق نمبر 2 پڑھاؤں گا بیٹا۔ سبق نمبر 2 کا کیا نام ہے؟ غلام نہیں بیٹا۔ کیا نام ہے بیٹا؟ جو سبق نمبر 2 کا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ غلام نہیں بیٹا۔ اس سبق میں بیٹا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عرب جو تھا، اسلام سے پہلے عرب میں بہت ساری برائیاں تھیں، جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے جماعت دوم میں پڑھا ہوگا۔ تو بیٹا اس میں کیا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے جھگڑتے، جو لڑائیاں جو ہے وہ برسوں جاری رہتی۔ تو آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی بتائیے کہ ان میں کیا ہوتا ہے، ایک بستی والے جو ہے وہ دوسری بستی میں جا کر جو ہے وہ دوسری بستی پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ کیا کرتے بیٹا؟ مال و اسباب، جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نہ صرف ضرورت کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو اور عورتوں کو بھی اٹھا کر ساتھ اپنے لے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بیٹا آج کل بقر عید کا موسم ہے، یعنی کہ بقر عید آنے والی ہے، تو ہمارے یہاں بھیڑ بکروں کی جو ہے، بکریوں کی وہ لگتی ہے، پیڑھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایک بازار جو ہے وہ لگا کرتا تھا، اور کہ جو بستی والے جن کو اٹھا کر لے کر آتے تھے انہیں وہاں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے اس بازار میں، اور پھر جو غلام جو لے کر جاتا تھا اسے اپنا غلام بنا کر وہ پھر اس سے ان بچوں سے اپنی خدمت کرواتے تھے۔ ایسا ہی واقعہ ہے کہ کسی بستی میں رہنے والے نے ایک دوسری بستی پر حملہ کیا۔ جس بستی پر حملہ کیا تھا وہ قبیلے والے، وہ بستی والے بہت کمزور تھے، اور وہ جس بستی والوں نے حملہ کیا تھا بیٹا وہ بہت طاقتور تھے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے وہاں کا مال و اسباب، اس بستی کے لوگوں سے مال و اسباب بھی چھین لیا، اور جو ہے وہ مال و اسباب بھی جو اور بچوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ پھر بازار میں جا کر وہ مال بھی بیچ دیا اور بچے بھی جو ہیں وہ بیچ دیے۔ ان میں سے ایک بچہ تھا جس کا نام زید تھا، اس زید کو بھی اس بازار میں لے گئے بیچنے کے لیے۔ زید کو جس نے خریدا وہ کون تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بیٹا زید جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو خریدا تو جا کر ان کی پھوپھی یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ کیا نام ہے، آپ نے ان کی اور حضرت زید سے کہا کہ اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا بیٹا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مأمور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ اپنے خادم زید سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے اس سے زیادہ کام نہ لیتے، بالکل اپنے بچوں کی طرح زید کے بھی آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ادھر زید کی ماں جو تھی بیٹا وہ دن رات روتی تھی اور یاد کر کے روتی رہتی تھی، اور زید کے والد سے اس کی ماں کی یہ حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، یعنی کہ حضرت زید کے والد نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیا بیٹا، اور آس پاس کے جتنے بھی شہر تھے وہاں پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ مکے کی کسی بستی میں جب وہ لوگ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ جو ان کا بیٹا زید ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کی حیثیت سے رہتا ہے۔ یہ سب خبر سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جو چاہیں قیمت دے لیں، لیکن زید کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں زید کو بلا رہا ہوں، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں اسے بھیج دوں گا، تم سے کوئی قیمت نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہے گا تو پھر میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ جب زید کو بلوایا گیا تو زید نے اپنے والد اور اپنے چچا کو پہچان لیا، مگر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت کرنے والے شخص کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کی شفقت میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وہ مجھ سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زید نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھ سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے
اور بیت اللہ میں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہے. کیا بیٹا؟ کیا اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بیت اللہ میں جا کر یہ اعلان کیا زید آج سے میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے. زید کے باپ اور چچا نے جب یہ دیکھا کہ وہ یہاں پر گھر سے بھی زیادہ بڑے آرام سے محبت سے رہ رہا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر زید کی والدہ کو تسلی دی کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. ہمارے پیارے نبی نے اپنا بیٹا بنایا, وہ وہاں پر بہت خوش ہیں. جب زید کی والدہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی. بیٹا آج کا یہ ہمارا سبق تھا, غلام نہیں بیٹا. تو آپ نے جو ہے پیج نمبر 11 پر یعنی کہ صفحہ نمبر 11 پر ایک ایکسرسائز ہے ڈریم, اس میں مخالف الفاظ والے الفاظ کے ساتھ آپ نے ملانا ہے, یعنی کہ الفاظ جیسے بستی, جنگل, محبت, نفرت, اس طریقے سے جو الفاظ دیے ہوئے ان الفاظ کی آپ نے میچنگ کرنی ہے. اور جو ہے جملوں میں کچھ الفاظ دیے ہوئے انہیں استعمال کرنا ہے جیسے حملہ, قیدی, بقرعید, مارے مارے پھرنا, درخواست, تسلی. امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ جو لیسن نمبر 2 ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی مشکل ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.